قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف روشنی ڈالوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ کہوں گا سب سے پہلے میں خود اس کا مخاطب ہوں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تقاضا کسے کہتے ہیں۔ تقاضا کہتے ہیں ضرورت اور طلب کو۔ لہذا میرا عنوان محبت رسول کا تقاضا کا مطلب ہے کہ رسول سے محبت کے لیے کیا ضروری ہے، رسول سے محبت کے لیے کس چیز کا اختیار کرنا لازم ہے۔ محترم حاضرین، سمندر میں پانی جتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صاف و شفاف نہ ہو، اگر وہ پاک نہ ہو تو اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح ایسی محبت جس میں اطاعت نہ ہو، جو تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو، ویسی محبت کچھ کام کی نہیں۔ ویسے تو محبت رسول کے بے شمار تقاضے ہیں، لیکن ان تقاضوں میں ایک اہم تقاضا، ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس کے محبت کی جائے اس کی بات کو بھی مانا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے۔ یہ محبت رسول کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں اعلان کیا کہ ان لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اور ان کے گناہوں کی بخشش کا بھی وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے فَاتَّبِعُونِي، اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرو گے اور میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ اطاعت صرف رسول کی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرنا۔ حاضرین، ویسے تو ابو طالب بھی نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، نبی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہا کرتے تھے بھتیجے جا اپنے دین کی دعوت دے، تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو قلم کر دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بند ہوئے تو ابو طالب اپنے بیٹوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند ہونے کے لیے آ گئے۔ جب رات ہوتی تو نبی کے بستر پر کھڑے ہو کے کہتے بھتیجے اپنے بستر کو خالی کر دے، تیری جگہ میرا بیٹا سوئے گا اور تو اس کے بستر پر سو جانا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو بچ جائے گا، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ یہ نبی سے ابو طالب کی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اتنی محبت کرنے والا چچا کہاں جائے گا؟ پیارے آقا نے کہا میرا چچا جہنم کی وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے لے آیا، اس کا پورا جسم تو آگ سے بچ گیا، لیکن اس کے قدم کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے جس کی شدت اور حدت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ یہ محبت کام نہ آئی، کیوں؟ اس نے محبت کے تقاضے کو پورا نہ کیا، اور محبت کا اہم تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب جو بات کہے اسے مانا جائے، محبوب کی اتباع کی جائے۔ یہ محبت کا سب سے اہم تقاضا ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جو دیا جائے اسے لیا جائے، جس سے منع کیا جائے اسے رکا جائے، یہی محبت کا معیار ہے اور یہی محبت کا اہم تقاضا ہے۔ لہذا آئیے محبت رسول کا تقاضا یہ صحابہ کے اندر کس طرح پایا جاتا تھا، آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جسے صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی دو جہاں نے کہا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔
یہ ابو بکر کی فضیلت ہے۔ ذرا دیکھیے ابو بکر کی نبی سے محبت کا معاملہ کیا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر کا معاملہ یہ ہوتا کہ نبی کے کبھی آگے آگے چلنے لگتے، کبھی نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا، پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی تم میرے آگے چلنے لگتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلنے لگتے ہو۔ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کریں گے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو مجھ پر ہو، اور جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ کریں گے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو مجھ پر ہو۔ یہ ابو بکر کی نبی سے محبت تھی، صرف زبانی محبت نہیں بلکہ عملی طور پر وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو کفار و مشرکین کے سامنے بیان کیا۔ یہ معاملہ جب کفار و مشرکین کے سامنے بیان کیا گیا تو ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے ابو بکر، کیا یہ چیز ممکن ہے کہ رات کے ایک پہر میں کوئی شخص بیت اللہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر، پھر جنت جہنم کی سیر، انبیاء کی ملاقات، پھر کعبے کو لوٹ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں لوٹ سکتا۔ ابو جہل نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات کس نے کہی؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں معلوم۔ اس نے کہا یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا سچ میں یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ محمد سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کیا یہ بات عقل مانتی ہے؟ ابو بکر نے کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ یہ ابو بکر کی نبی سے محبت تھی کہ جس چیز کو عقل نے تسلیم نہ کیا اسے ابو بکر کے ایمان نے تسلیم کیا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، قلب امت، نبی کے محسن، عظیم شہسوار، سپہ سالار عمر بن خطاب کو کون نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی جان سے بڑھ کر محبت میں اپنی جان سے کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کس عمر سے کہہ رہے ہیں؟ عمر کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں نبی دو جہاں نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ بدل لیتا۔ عمر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عمر سے نبی کہہ رہے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایمان کی اصلاح کرتا ہوں اور میں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ نبی سے محبت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی کہ فوراً نبی کے بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ نبی کے پاس چند امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے علی، آج کی رات میرے بستر پر سو جانا اور صبح ہونے کے بعد یہ جن جن کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں انہیں لوٹا دینا، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر لینا۔ حاضرین، یہ وہ رات تھی جس رات قریش کے لوگ نبی کو مارنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس رات دشمنوں نے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے آج نبی کے بستر پر حملے ہونے والے ہیں، آج نبی کا قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن علی کی نبی سے محبت کو دیکھیے کہ علی تلواروں کے سائے میں سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ علی کی نبی سے محبت تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آج مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے،
صرف محمد کی محبت کی خاطر وہ نبی کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حاضرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، آج نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے جن نظروں سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے بندے، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جو نبی کو ناپسند ہے، شریعت میں حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا، اس لیے نبی علیہ السلام تجھ سے نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی رسول اس انگوٹھی کو اٹھار کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مسکرا کر دیتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کہتے ہیں اے بھلے آدمی، اس انگوٹھی کو اٹھا لے، یہ تجھ پر حرام ہے، تیرے گھر والوں پر حرام نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں رب محمد کی قسم، جس مال کی وجہ سے محمد کریم نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا ہے، رب محمد کی قسم اس مال کو میں اپنے گھر لے جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی نبی سے محبت تھی کہ انہوں نے نبی جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے اس مال کو اپنے گھر لے جانا پسند نہ کیا۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پہلے درس میں اس حدیث کو بتایا گیا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، وفي روايه اخرى من ولده ووالده والناس اجمعين۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد سب سے زیادہ محبت محمد کریم سے نہ کرے۔ کیسی محبت؟ اپنی ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، اپنی بہن سے بڑھ کر، اپنی بیوی، رشتہ دار، کنبے والوں سے بڑھ کر، تمام برادری سے بڑھ کر، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جو یہ محبت کرے گا وہ جنت میں محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا۔ جو انگوٹھے چومنے میں تو نبی سے محبت کرے، جو میلاد منانے میں تو نبی سے محبت کرے، جو نبی کے آثار سے تبرک تو حاصل کرے، لیکن نہ وہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ اپنی زندگی کو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار رہا ہے، تو ایسا شخص محبت میں جھوٹ بولتا ہے۔ حاضرین، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے عقل نہ ماننے والی بات کو تسلیم کیا تھا، اور یہی حقیقت میں محبت کا معیار ہے کہ جس چیز کو عقل بھی نہ مانے، اس چیز کو جس سے محبت ہے وہ مانی جاتی ہے۔ حاضرین، داڑھی چھوڑی جائے یہ بات عقل مانتی ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھی جائے یہ بات عقل مانتی ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، سود سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھا جائے یہ بات عقل مانتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو عقل مانتی ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، دھوکے سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، نکاح کو اسلامی طریقے پر کیا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، غیر محرم کی طرف سے اپنی نظر کو پھیرا جائے یہ بات عقل مانتی ہے، بے پردگی سے بچا جائے یہ بات عقل مانتی ہے۔ وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے عقل کو نہ ماننے والی بات کو بھی تسلیم کیا، لیکن آج ہم ہیں کہ اس بات کو نہیں مانتے جس بات کو صحابہ نے مانا تھا، جس بات کو تابعین نے مانا تھا، جس بات کو تبع تابعین نے مانا تھا، جس بات کو محدثین نے مانا تھا، جس بات کو مفسرین نے مانا تھا، جس بات کو سلف صالحین نے مانا تھا، جس بات کا حکم خود نبی نے دیا، جس بات کا حکم خود رب العالمین نے دیا۔ آج ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ حاضرین، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو، اپنی ادار کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اس کا وہ حصہ قیامت کے دن جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس حدیث کو جاننے کے بعد بھی بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو مسجد میں آتے وقت اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، لیکن ایسی بدبختی کا عالم دیکھیے، مسجد سے نکلتے ہی اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں آئیں گے اللہ کی فرما برداری کریں گے، مسجد سے نکلتے ہی ہم رب العالمین کی نافرمانی کریں گے۔
ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ ایک شخص اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں ڈھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں اسی طرح ڈستا رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا یہ حکم عورتوں کو دیا گیا، اور آج مرد حضرات اس کی مشابہت کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے اور جہنم کی آگ میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ایک اور برائی جو معاشرے میں عام نظر آتی ہے وہ ہے داڑھی کا کاٹنا۔ محترم حاضرین، میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہو، اعفوا اللحیہ، داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، دوسری طرف بیوی اسے کاٹنے کا حکم دے، تو ایسے وقت میں نبی کی سنت کو ابھی اپنے سینے سے لگایا جائے اور بیوی کی مخالفت کو مون لیا جائے، یہ محمد سے محبت کی سچی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، کچھ ہی عرصہ قبل ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو بہت ساروں نے یہ نعرہ لگایا، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تعجب خیز بات یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے نعرہ لگایا ان نعرہ لگانے والوں کے چہرے محمد الرسول اللہ کے چہرے جیسے نہیں تھے۔ ایک ایسی محبت ہے کہ جس چیز کو نبی نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا نہیں آتا، لیکن دعوے کرتے ہیں نبی سے محبت کے۔ نبی کا چہرہ جیسا چہرہ بنانا نہیں آتا، نبی کی سنت کو اپنانا نہیں آتا، لیکن نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ لہذا اس چیز کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حاضرین، یوسف علیہ السلام، آج ہم لڑکی خوبصورتی کے لیے اپنے چہروں کو کاٹ دیتے ہیں، اپنے داڑھیوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ داڑھی والے یوسف کے لیے حسین شہزادیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ لڑکی، نوکری، خوبصورتی، ان کے لیے اپنی داڑھیوں کو کاٹ کر گٹر کی گندگی میں بہانے والوں، جن چند لوگوں کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ چند لوگ کیا ساری کائنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے رب کی چاہت کے بغیر، رب محمد کی قسم وہ تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا سکتی نہیں ہے۔ اور وہیں پر اگر ہم نے نبی کی سنت کی خاطر، اپنے داڑھیوں کی حفاظت کی خاطر چند لوگوں سے جھگڑ بھی لیا، رب محمد کی قسم وہ چند لوگ کیا ساری کائنات مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے رب کی چاہت کے بغیر، تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا اپنے چہروں کو چھوڑیے، اعفوا اللحیہ کے مصداق بنیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنائیے۔ اس کے بعد ایک اور برائی اور سب سے بڑی برائی نماز کو ترک کرنا۔ نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اس کا حکم خود اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ کے نماز قائم کرو کہہ کر حکم دیا، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی جگہ پر نماز پڑھنے کی طرف ابھارا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فقد کفر، وہ کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا۔